بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سوال و جواب کے لیے چینل کو سبسکرائب کری ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ایک اللہ کی پریکشا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی پریکشا نہیں لی جائے گی؟ سورہ عنکبوت 2۔ اس آیت سے یہ سپشٹ ہوتا ہے کہ بلا اور مصیبتیں انسان کے ایمان کی پریکشا کے لیے آتی ہیں۔ جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ شخص اس وقت صبر کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ دو برے اعمال کا نتیجہ۔ کبھی کبھی انسان کی اپنی غلطیوں، گناہوں اور برے کرموں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرموں کا نتیجہ ہے۔ سورہ شورا 30۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا، رشوت لینا، ظلم کرنا، نماز چھوڑنا، بیاس کھانا، یہ سب گناہیں ایسی بلا کو کھینچ لاتے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ 3 گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ کبھی کبھی بلا انسان کے گناہوں کا کفارہ، معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ حدیث میں ہے، جو تکلیف کسی مومن کو پہنچتی ہے، چاہے وہ کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھی انسان کی مغفرت کا کارن بنا دیتا ہے۔ 4 صبر اور ایمان کی کسوٹی۔ مصیبتیں انسان کے صبر اور ایمان کی پرکھ ہوتی ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مصیبت میں بھی اس پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ 153۔ جو لوگ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس پر توکل رکھتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑا انعام ہے۔ 5 نعمت کی پہچان۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بلا میں ڈال کر یہ احساس دلاتا ہے کہ جن نعمتوں کو ہم نظر انداز کر رہے تھے وہ کتنی قیمتی تھیں، جیسے صحت، امن، روزی، گھر والوں کا ساتھ۔ جب یہ چھن جاتے ہیں تب ان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ 6 دوسروں کے لیے عبرت۔ بلا اور مصیبت دوسروں کے لیے عبرت، سیکھ بھی بنتی ہے۔ جب کوئی قوم یا شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس پر عذاب آتا ہے تو باقی لوگ سبق لیتے ہیں کہ ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ 7 اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ۔ مصیبتیں اکثر انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب ہی وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ سورہ زمر 8۔ یعنی بلا کبھی کبھی انسان کو غفلت سے جگا دیتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد بھر دیتی ہے۔ 8 نیک بندوں کا درجہ بڑھانا۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بلا میں ڈال کر ان کا درجہ بڑھاتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام، پیغمبر پر سب سے زیادہ بلا آئی لیکن وہ صبر کرتے رہے اور ان کا رتبہ اونچا ہوا۔ 9 دنیا کی فطرت۔ اس دنیا کا نظام ہی ایسا ہے کہ یہاں تکلیف اور آرام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ یہاں ہر کسی کو کسی نہ کسی شکل میں آزمایا جاتا ہے، امیری سے، غریبی سے، بیماری سے، اولاد سے، رشتوں سے وغیرہ۔ 10 صبر کا صلہ۔ جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اسے بے پناہ اجر انعام دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ سورہ زمر 10۔ مصیبت کے وقت کیا کریں؟ 1 توبہ کریں۔ اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ 2 صبر کریں۔ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی رضا و قدر کو قبول کریں۔ 3 نماز اور دعا۔
नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह से मदद मांगें। 4. सखावत करें, दूसरों की मदद करें, इससे आपकी मुश्किलें हल होंगी। 5. अच्छा गुमान रखें, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें कि वह मेरे लिए भलाई ही चाहता है। कुछ हम दुआएं मुसीबत के वक्त। 1. ऐ अल्लाह, मैं तुझसे चिंता और गम से पनाह मांगता हूँ। 2. अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह बेहतरीन काम बनाने वाला है। 3. तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। यह हजरत यूनुस की दुआ है जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी थी।